سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ یہ آپ کو ساحر کذاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے، ہم نے کئی بار یہ بات تو سنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ناموں سے پکارا ہے ان لوگوں نے۔ آج ہم کو کوئی آن لائن کچھ ہماری ٹرولنگ ہو جاتی ہے، ہم کو کوئی کچھ برا بھلا انٹرنیٹ پر کہہ دیتا ہے، کمنٹس ہم کو ہماری فوٹوز پر یا ہماری ویڈیوز پر یا کوئی بھی ہماری ذاتی ہمارے اکاؤنٹ پر کوئی کچھ گندی باتیں کر دیتا ہے، گندے میسیجز ہم کو آ جاتے ہیں، اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہم گنہگار ہوتے ہوئے ہم کو اتنا برا لگ جاتا ہے کہ کئی جو ٹینز ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ لوگ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹرولنگ کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ وغیرہ میں سوسائڈ بڑے عام ہو چکے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی جو اب عام پبلک میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یعنی ایک انسان کو جو برا بھلا بار بار کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک سٹریس ہوتا ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی ہے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 97 میں، کہ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا دل اس سے تنگ ہو رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی عبادت کو مت چھوڑیے۔ ایسے حالات میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا تاکہ ایک بڑا پیارے انسان کی آمد میری زندگی میں ہو اور میں خوشحال زندگی جیوں۔ لیکن اب یہ جو سخت حالات آ گئے، اس پہ وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹ گئیں اور حق پر ڈٹنے کی دعوت دی۔ اب دیکھیے مکے کے حالات پر سوچیے آپ، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کو سوچیے۔ امیر ترین اس وقت کی بلینئر ہیں اور ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جہاں پر تمام ضروریات زندگی موجود نہ ہوں۔ لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کی جا رہی ہے، کون سی قرآن؟ جو آپ کے اور میرے گھروں میں موجود ہے۔ اس قرآن کے لیے کیا محنت کی، روزانہ ایک بری خبر سننے کو مل رہی ہے۔ کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت میں ان کا مالک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک مار رہا ہے کہ چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرنا۔ کہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے کلمہ نہیں چھوڑنے کی بنیاد پر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چاچا یا ماموں دونوں میں سے کوئی ایک، جب معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر دیا تو بڑے بڑے کھجور کے پتوں میں ان کو باندھ کر نیچے آگ لگا دی۔ اس قدر ٹارچر کیا ہے مسلمانوں کو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارچر کیا۔ مینٹل تو کر ہی رہے تھے ایسی گندی باتیں کر کے، اب فزیکل ٹارچر بھی شروع کر دیا۔ الگ الگ مواقع ہیں اس کے، لیکن ایک موقع بولنا قابل غور ہے۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو، دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی حالت میں ہے۔ عام طور پر بیوی کی محبت اتنی ہوتی ہے، یہاں پر اب قرآن کی خدمت جو شوہر کر رہا ہے، بیوی کی محبت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ دیکھا کہ شوہر زخمی حالت میں ہے، آئی دیکھا شوہر کی حالت ایسی ہے، مرم پٹی کی، اور پوچھا کہ اب کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ ابھی اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور کہا کہ دیکھو یہ مکے والے، ان کو میں قرآن کا پیغام دیتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے، بنڈے مارتے ہیں، مجھ کو زخمی کر دیا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرم پٹی کی اور کہا اے میرے شوہر، اے میرے پیارے نبی، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دعائیں دی اور کہا الحمدللہ مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو کہا اے میرے شوہر، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ کو اب اچھا محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ جائیے پھر لوگوں کے بیچ میں، جائیے ان کو پھر سے قرآن کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ پھر آپ کو زخمی کرتے ہیں تو اب گھر کو آئیے، آپ کی خدیجہ آپ کی خدمت کرنے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعات سے اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، یہ واقعات سن کر ہمارے اندر ایمان نہیں جاگتا، تو سمجھ جائیے آج کی دنیا کی چکا چون میں ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیسے ڈٹیں گے حق پر جب ہمارے اندر ایمان اور عمل صالحات ہی نہیں آیا؟ تو پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، جیسا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئی۔ اگر مگر نہیں کیا، بس ایمان لے کر آئی ہیں، اور ایک بزنس وومن کی اسٹریٹجی کو انہوں نے نظر میں رکھا، ٹھیک ہے دنیا میں جو میں مر جاؤں گی دولت تو میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے حق پر ڈٹ گئی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کیسے کیا پھر؟ انتقال سے 3 سال قبل جو شیبہ کی وادی کا واقعہ کئی بار ہم سنتے ہیں، پولیٹیکل اور سوشل بائیکاٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولون صحابہ صحابیات کا ہوا،
جہاں بھوک کے ہمارے بچے چلا اٹھے، اس قدر بھوک کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی تھی اس وقت، ایسے حالات میں ہم عام طور پر تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سوچئے اس عورت کا، سوچئے جو محلوں میں رہی ہو، جس کا رہن سہن بڑے بڑے ملینر بلینر کی طرح ہو، اور وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کا ساتھ دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، اپنے شوہر کا حوصلہ افزائی کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی صبر کی حالت میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ وہی ام المومنین ہے میری بہنوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کی حیات میں، جب وہ باحیات تھیں، تب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اللہ خدیجہ کو سلام بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ جنت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا موتیوں کا محل اللہ نے تیار رکھا ہے۔ یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باحیات تھی تب ہی دے دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ ایسی خوشخبری کسی اور کے لیے نہیں ملی۔ اب سیرت کے چند پہلو سمجھنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے پیارے کردار تھے۔ دولت کو ذہن میں نہیں رکھا، شہرت کو نظر میں نہیں رکھا، بس تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آج کی ہماری زندگی میں بھی ہم کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمعنا و اطعنا کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنا اور ایمان لے آئی، اطاعت کی، اس کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنی اولاد کی پرورش، شوہر کا خیال اور گھر کے اچھے ماحول کی طرف، جو گھر کے ماحول سے ایک پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس کی محنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور آج تک ہم مسلمان، اور قیامت تک ہم مسلمان، ہماری سب سے پہلی ام المومنین کو اسی لیے یاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرح بن جائیں۔ اور یہی وہ آیت ہے جس سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا، جس سے میں مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ صحابیات کو تو خوشخبری دی ہے، ساتھ میں آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے خوشخبری دی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت پانے والے، آگے رہنے والے جو اولون صحابہ ہیں، شروعات کے دور کے جو صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جنہوں نے ہجرت کی اور مدینے میں جو مدد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون؟ اور جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے اخلاص کے ساتھ۔ کا مطلب اگر آپ چاہتی ہیں جس طرح صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہو گئے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، بے شک وہ سیل تو ہم کو صحابہ صحابیات کی طرح نہیں ملے گی، قیامت کے دن معلوم ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے بھی اللہ راضی ہو جائے اور جنت اللہ آپ کے لیے مقرر کر دے، تو پھر والذین اتبعوا بإحسان، تو پھر اتباع کرو، نقش قدم پر چلو۔ یہ ہمارے صحابہ صحابیات امہات المومنین کے ماشاءاللہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تو ان کے لیے ہم نے تیار کر دیا ہے۔ کیا تیار کیا ہے؟ جنات تجری، بڑی بڑی جنتیں ان کے لیے تیار کر دی، بڑے بڑے باغات ان کے لیے تیار کر دیے، تحت الانہار، جس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی 1 مہینے 4 دن 3 دن کا ویکیشن نہیں ہے جو ہم پلان کرتے ہیں اتنے پیسے ڈال کر، یہ ہمیشہ والی جنت ہے جس کے لیے آپ کو کوئی خرچہ کرنا نہیں۔ ذالک فوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔